بدلتا جائے گا، تھوڑے سے حالات بدلیں گے، پھر اور بدلیں گے، پھر اور بدلیں گے، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا زمانہ بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، فتنے آ جائیں گے، حالات ایسے خراب، بے حیائی، عریانی، فحاشی اور ان چیزوں کا عام عروج چلے گا اور لوگ دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل سمجھیں گے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے اور فتنوں سے بھی آگاہ کیا، سورۃ کہف کے بارے میں بھی فرمایا۔ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بھی بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو یاد رہے۔ وہ نوجوان تھے جن کا نام بھی رب نے نہیں بتایا، جن کی برادری بھی نہیں بتائی اور جن کا علاقہ بھی نہیں بتایا اور جن کی کوئی ایسی اور چیز بھی نہیں بتائی، کیونکہ وہ چیزیں انسان کے لیے عظمت کا باعث نہیں ہوتی۔ اسلام کے اندر اوصاف اچھے آ جائیں، یہ عظمت کی چیز ہوتی ہے۔ نام مشہور ہو گیا، بندہ عظیم نہیں ہو جاتا، دنیا میں برادریوں سے تعلق ہو گیا، بندہ عظیم نہیں بن جاتا، شہر میں رہنے لگ گیا، بندہ عظیم نہیں بن جاتا، بادشاہ بن گیا، عظیم نہیں بن جاتا۔ رب کے ہاں عظیم وہ بنے گا جس کے اخلاق اور کردار عظیم الشان بن جائیں گے، اللہ عظیم مقام عطا فرما دے گا۔ بادشاہ تو ساری قوم کو شرک پہ لگا رہا تھا، قرآن کریم نے بیان کی ہے اِذْ اول فتیۃ الی الکعبۃ۔ وہ نوجوان تھے، چند تھے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ اپنے علاقے سے چل پڑے۔ کیوں؟ سارے کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو، بادشاہ کہتا ہمارے نظام کو چلاؤ۔ اب وہاں ایمان نہیں تھا، وہاں شرک ہی شرک تھا، منافقت ہی منافقت۔ اور پھر کیا کیا جائے؟ ایمان کو بچانے کے لیے کچھ تو بندہ کرتا ہے نا، کچھ تو بندہ کرے نا۔ اللہ کے قرآن نے یہ بتایا، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے یہاں سے چند نوجوان نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چل پڑے۔ اب ان کا کوئی ایسا اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں دیا، وہ نوجوان تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نوجوان چل پڑے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا انتظام کیا؟ وہ شہر چھوڑ کر، حکومت کا سارا نظام چھوڑ کر، مال و دولت چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر آئے کہاں؟ اللہ فرماتے اِذْ اول فتیۃ الی الکہف، ایک غار کے اندر آ کر اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ نے اسی بنیاد پہ ان کو بلندیاں عطا فرما دی ہے۔ ایمان بچانے کے لیے آئے غار میں، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ آ گئے غار میں۔ جب تک کھانا پینا تھا لائے ہوئے، مسافر یہی ہوتا تھا نا، اپنی چیزیں لاؤ، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، یہ چیزیں لے کر چلو، راستے میں جہاں ضرورت ہے کھاؤ پیو آرام کرو۔ اب یہ کرتے رہے، پتہ نہیں 1-2 دن چلا، 3 دن چلا، 4 دن ختم ہو گیا۔ ختم ہوا تو اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، پھر ہم نے ان کو سلا دیا اور سلایا ایسا کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا سوئے ہوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ یہ سلانے کا انداز ہمارا، ہم نے سلایا، دنیا والے سمجھ رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلایا بھی اور ان کو بچایا بھی لمبا عرصہ۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم نے ایسا سلایا، اللہ فرماتے ہیں ان کی کروٹیں بھی ہم بدلا کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسا سلایا، سورج کو بھی ہم نے کہہ دیا یہ میرے پیارے بندے سوئے ہوئے غار کے اندر ہے۔ غار کے دروازے سے باہر دیکھا ہے نا، اللہ نے کیسا انتظام کیا، سورج سیدھا آئے گا، دھوپ اندر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا سورج آپ نے بے شبہ کا ٹائم ایسے کروٹ دے کر گزر جانا ہے تاکہ میارے پیاروں کو دھوپ کی گرمی بھی محسوس نہ ہونے پائے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں نے کروٹ دے دی، کبھی دائیں لیٹے ہوئے،
کبھی بائیں لیتے ہوئے. اللہ فرماتے لمبا سلانا تھا، بغیر کھلائے پلائے سلائے رکھا، سوئے رہے. 1-2 دن کی بات نہیں، اللہ فرماتے 309 سال گزر گئے بغیر کھائے. اللہ نے پھر اسی طرح زندہ سلامت کھڑا فرما دیا. ایمان بچانے کے لیے نکلے، ساری حکومت رکاوٹ بنی کھڑی ہے، کہتے ہیں وہ نہیں کہنا. اللہ فرماتے وربطنا علی قلوبہم اذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا مضبوط ایمان دیا. اللہ نے خود بیان کر دیا ہے، انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا، دل سے ہی ایمان کی بات کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ایسا خوبصورت ایمان عطا کیا، اب ہر جگہ ان کا یہی اعلان ہوتا. وہاں تھے تو ہم یہ کہتے تھے، یہاں آئے تو ہم یہ کہتے. اللہ نے دکھایا، اللہ نے بچایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایمان کے لٹیرے آئیں گے، ایمان سے ہٹانے والے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے ابھر کر آئیں گے. دجال آ کر تب دکھائے گا، آگ کو پانی بنائے گا، پانی کو آگ بنائے گا، جنت کو جہنم کہہ دے گا، جہنم کو جنت کہہ دے گا، دن کو رات کہہ دے گا، رات کو دن کہہ دے گا، کالے کو گورا، گورے کو بہت کچھ کر تب دکھا دے گا. مسلمانوں اس رب کی ذات پہ ایسا ایمان بنا لو، اس کی ایک بھی بات میں ماں کر کسی کی بات کی تصدیق نہ کرنا. یہ محمد رسول اللہ کا سچا غلام اسی بات کی تصدیق کرے گا جو اللہ کے پاک نبی نے سبق پڑھا دیا ہے. کیسے ایمان کی بچا کے لیے آج سوچنا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ان کو بشارت دے دیجئے، پکے رہنا ہے. میں نے عرض کیا ہے نا، جبریل امین آئے، حضور سے پوچھنا شروع کر دیا ہے نا، پوچھتے پوچھتے قیامت کا بھی سوال کیا. قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بتائیں گے، نہیں بتایا گیا، نہیں علم دیا گیا، نہیں بیان ہوگا. بس قیامت کی تیاری کرتے رہو، جلدی آ جائے گی. ہوگا کیا؟ جبریل امین کہتے حضور نے فرمایا دجال بھی آئے گا، مسیح علیہ السلام بھی آئیں گے، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان بھی آئیں گے. دجال ساری دنیا پہ چکر لگا کر فتنے پھیلائے گا، ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. میرے پاک پیغمبر نے سبق پڑھا دیا ہے لوگوں. اصحاب کہف کو یاد کر لینا، سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرنا، اللہ تمہارا ایمان سلامت رکھ دے گا. ایمان سلامت، انسان سلامت. ایمان نہیں رہے گا، لوگوں فتنے آ گئے، حالات بدل گئے، سوچ بدل گئی، نظریات خراب ہو گئے، اعمال سے دور ہو گئے، بد کرداری میں لوگ آ گئے، اخلاق سے دور ہو گئے، بد اخلاقی لوگوں کی طبیعت بن گئی، اور زبان پہ بات بات پہ گالی بندے کی زبان پہ آ گئی، غیبت اور شکوہ زبان پہ آیا، حلال کی بجائے جوئے کی طرف چل پڑے، سود پہ یقین آ گیا، رشوت پہ یقین آ گیا، حرام کاریوں پہ انسان کو لذت آنے لگی. آج آتا کہ رب ذوالجلال کا نام اس بندے کی زبان پہ آتا، اللہ اپنے نام
ایمان بناؤ، بچانا ہے۔ فتنے تو روزانہ اٹھیں گے، لیکن کیسے بچانا ہے؟ بن گیا تو بچانے کے لیے اللہ کے پاک نبی نے قرآن سے تعلق امت کا جوڑ دیا ہے۔ قرآن سے سورۃ الکہف ضرور پڑھا کرنا۔ پتہ نہیں کس وقت دجال آئے گا، اس مقام سے آئے گا۔ سچے وہ ہیں جو ان کو قتل کریں گے، دجال کو ماریں گے۔ سچے وہ ہیں کہ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلائیں گے۔ سچے وہ ہیں جن کا نام مہدی ہے۔ سچا وہ ہے جن کا نام مہدی میرے پیغمبر نے بتایا، وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا، وہ امام مہدی ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کا نام حضور نے فرمایا میری والدہ کے نام پر نام ہوگا، میرے والد گرامی کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا۔ حضور کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ ہے، میرے والد میرے محبوب کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ اور اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ مدینہ میں آئیں گے، مہدی علیہ الرضوان آئیں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد رکھا جائے گا۔ 40 سال تک ایک جوانی کی خوبصورت زندگی میں آئیں گے، لوگ ان کو لائیں گے اور ان کو بیت اللہ شریف میں لایا جائے گا۔ کوئی بیعت کرے گا، تسلیم کریں گے، معاندین آئیں گے، دین کا نظام چلائیں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کو غلبہ عطا کرنا ہے۔ اللہ نے اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے زمین کے اوپر آ کر، وہ بھی محبوب کائنات رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں گے۔ لوگوں یہ سارے زمانے میں حالات آنے والے ہیں، بندہ اسی بات کا یقین کرے جو ہمارے رسول نے ہمیں پڑھا دیا۔ عبادت کے لائق صرف ایک رب کی ذات ہے۔ لوگوں ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے، اسلام والی زندگی آئے گی، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسلام والی زندگی والے بندے کو نجات اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ تو ایسا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا اور ڈرایا بھی۔ آنا اس نے کم ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ڈرا رہے تھے، کتنا بڑا فتنہ ہے، اور نبی بھی ڈرا رہے تھے، خبردار کر رہے تھے۔ آفت ہوتی ہے نا، کتنا ڈرایا جاتا ہے، بچو بچو اس آفت سے، مارے جاؤ گے، کرونا ہو گیا، بچ نہیں سکو گے۔ آفات ہوتی ہے، آفات سے ڈرایا جاتا ہے بچانے کے لیے۔ تو یہ دجال کا فتنہ اٹھنے والا ہے۔ وہ نبی کب آئے؟ 1000 سال پہلے، انہوں نے بھی اپنے اپنی قوم کو بتایا۔ ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے بعد آئے، اور آپ نے فرمایا قیامت میں، اور ایسے ساتھ ساتھ آ گئے، ایسے انگلیوں کا اشارہ بھی کر دیا، اور فرمایا قیامت بھی آ گئی، اور قیامت سے پہلے کیا ہونا ہے یہ بھی بتایا۔ قیامت سے پہلے ایک بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے، لوگوں کے ایمان خراب کرنے والا دشمن آئے گا۔ پہلے شیطان لوگوں کو خراب کرتا ہے، اعمال سے ہٹاتا ہے، اچھائیوں سے ہٹاتا ہے، برائیوں پہ لگاتا ہے، حرام کاریوں پہ لگاتا ہے، بڑا مزین کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے، بے حیائی کے کام اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور اس طرح یہ شیطان کا غلام بن کے برباد ہوتا جا رہا ہے۔ وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان دجال آنے والا ہے، وہ جب چلے گا چند دنوں میں لوگوں کے ایمانوں کو کتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ حضور نے فرمایا اکثریت یہودیوں کی اس کے ساتھ چلے گی۔ دیکھنے والے حیران، کتنے لوگ اس کے ساتھ آ گئے، کتنے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، کتنا ایسے ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں بس رب سے آج تم ایمان کی سلامتی کا سوال کرو، دجال کے فتنے سے بچنے کا انتظام یہ کرو کہ قرآن سے تعلق بناؤ، اللہ ہر فتنے سے بچا کر ایمان والی زندگی عطا فرمائے گا۔ جو رہیں گے مشکل تو ہے، آج ایسے زمانے میں اچانک آ جائے تو پھر بھی مشکل ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے جو بتایا، جن جن چیزوں سے خبردار کیا، انہی باتوں کے اوپر یقین کے ساتھ چلا کرو، اپنی طرف سے مسائل نہ بیان کر دیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے ساری خبریں بتائی ہیں، وما هو علی الغیب بضنین، اور ہم کہتے ہیں نہیں انہوں نے کچھ نہیں چھپایا، کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ بتا دیا، اپنی امت کو خبردار کی ہے، بتایا۔ اور اس مہینے کے بارے میں، اس مہینے سفر تم کہتے بڑا منحوس ہے، کوئی شادی نہ کرے، کوئی کھلا نہ کرے، کس نے کہا؟
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو بندہ کون ہے دوسرا کہنے والا؟ اس کو اختیار کیا ہے؟ کوئی کہنے والا اختیار کیسے رکھتا ہے؟ پاک پیغمبر کی شریعت میں مداخلت کرنے والا بندہ کیوں کہے گا؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے اللہ کے نبی کا سچا غلام اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین کرے گا۔ حضور نے تو بتایا اچھی بری ہر خبر ہر چیز بتا دی ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس نقصان سے ایسے بچو، اس سے یہ بچو، اس فتنے سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ وہ وقت آئے گا اللہ رب العزت ایمان والوں کے اوپر جب ایسی خوبصورت اللہ رب العزت قیامت کا دن لائے گا تو ایمان کو بچا کر لے جانے والا بندہ ہی امن پائے گا، سلامتی پائے گا۔ ایمانی زندگی کے اوپر آؤ، پرانی زندگی پر آؤ۔ اللہ کے پاک نبی نے ہمیں اس سے تعلق جوڑنے کا کہا، رسمی تعلق ہم لیے پھرتے ہیں، کبھی ہوا تو دیکھ لیا، کوئی بہت ہوا تو تھوڑا سا پڑھ لیا، کوئی دوسرا آیا تو دیکھ لیا، قسم اٹھائی تو کر لیا، نہیں۔ حضور نے فرمایا اس سے پختہ تعلق بنا لو، سورۃ کہف پڑھا کرو، جمعے والے دن پڑھا کرو، 10 آیتیں روزانہ کی کوشش کرو، پڑھو۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تمہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ دجال کا فتنہ تو تھوڑا نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بڑے فتنے نبیوں نے ڈرایا، امام الانبیاء نے ڈرایا، بچنے کا سبق پڑھایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچی قرآنی ایمانی زندگی گزارنے کی اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔